ایک جنگل میں ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ سبھی پنچھی ٹونی چڑیا کے منہ پر تو اس کی تعریف کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے سبھی ٹونی چڑیا کی بہت برائی کرتے۔ یہ سب جان کر ٹونی چڑیا بہت نراش ہوتی تھی۔ اوہو، پکانے کے لیے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی سبزی خرید لاتی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی پڑوسن سے کہتی ہوں وہ میرے ساتھ چلے، بھلے وہ میرے سے آدھی سبزی لے لے۔ وہ سبزی والا بہت چھچورا ہے، مجھے آتے جاتے چھیڑتا رہتا ہے۔ نہ بابا نہ، میں اکیلی جانے والی بالکل نہیں ہوں۔ یوں ٹونی چڑیا اپنی ہمسائے کے پاس اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بہنا میرے ساتھ سبزی لینے چلو پلیز، مجھے اکیلے نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تم میرے سے آدھی سے زیادہ سبزی لے لینا، اب میرے ساتھ تم چلو۔ اس طرح اس کی ہمسائی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ یوں وہ اڑتے اڑتے سبزی والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی ٹونی چڑیا سبزی والی سے کہتی ہے، آلو کس طرح لگائے اور یہ گاجر؟ آلو 20 روپے کلو، گاجر 70 روپے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی 1 کلو دے دو۔ اس طرح ٹونی چڑیا گاجر اور مٹر کی سبزی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ شرارتی پنچھیوں نے ٹونی چڑیا کا گھر سارا ادھر ادھر بکھیر دیا اور اس کا سارا کھانا بھی کھا لیا۔ تبھی ٹونی چڑیا دریا کے کنارے رو رہی تھی۔ تبھی باقی پنچھی اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ ٹونی چڑیا بہت ہی افسوس کے عالم میں درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی۔ تبھی چالاک لومڑی آتی ہے اور اس کے منہ میں ٹونی چڑیا کو دیکھ کر پانی آ جاتا ہے۔ وہ ٹونی چڑیا سے کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے جنگل میں ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، سبھی جانور مل جل کر کھیلیں گے، آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں۔ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے، نہیں بھائی صاحب، میرا کھیلنے کا بالکل من نہیں ہے، میں پہلے ہی بہت افسردہ ہوں، تم جاؤ، مجھے یہیں اکیلا چھوڑ دو۔ بھولی بھالی ٹونی چڑیا کو کھانا چاہتی تھی، لیکن ٹونی چڑیا نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور لومڑی سے کہا، وہ دیکھو شکاری کتے آ رہے ہیں، چلو انہیں بھی ساتھ ملاتے ہیں اور ہم دونوں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جیسے ہی لومڑی نے سنا کہ شکاری کتے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح ٹونی چڑیا کی جان بچ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کو درخت کی شاخ پر ایک گھر بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ ٹونی چڑیا سوچتی ہے کہ یہ گھر وہ ضرور خرید لے گی۔ وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس گھر کے لیے قربان کر دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ آواز لگاتی ہے، ارے ہے کوئی گھر میں؟ میری بات سنو۔ ارے بہن، اگر ہے اس گھر میں کوئی تو باہر نکل کر میری بات سنو۔ تبھی وہاں پر ایک چڑیا آ جاتی ہے جو اس سے کہتی ہے، جی بہن بتاؤ کیا معاملہ ہے، تم اتنی زور زور سے مجھے آخر آوازیں کیوں دے رہی تھی؟ ہر کوئی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ مصروف ہوتا ہے، لیکن تم ہو کہ آواز پہ آواز دیے جا رہی تھی۔ اب خاموش ہی کھڑی رہو گی یا پھر مجھے بتاؤ گی بھی کہ تمہارا یہاں پہ آنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ٹونی چڑیا ہمت کر کے اس کی طرف منہ کرتی ہے اور بہت ہمت پیدا کر کے کہنے کی کوشش کرتی ہے، بہن مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا ہے، کیا آپ یہ مجھے بیچ دیں گی؟ میں اس کے بدلے آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی۔ لیکن وہ نہیں مانتی۔ بہن ایک دفعہ میری بات سن لے، میرے پاس بہت خوبصورت ہیرا ہے، میں وہ آپ کو دینا چاہتی ہوں، اگر آپ کو وہ ہیرا پسند آ جائے
तो फिर आप वो रख लें और इसके बदले मुझे ये सुंदर सा घर दे दीजिए। वो कहती है ठीक है, तुम मुझे एक नज़र वो हीरा दिखा दो। अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं इसके बदले तुम्हें अपना खूबसूरत घर दे दूंगी। तभी टोनी चिड़िया वो खूबसूरत हीरा उसके सामने रखती है, तो दूसरी चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती है, वाह, इतना खूबसूरत और सुंदर हीरा मुझे मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस हीरे को बेचकर मैं इससे कहीं खूबसूरत घर ले सकती हूँ। टोनी चिड़िया थोड़ी अपसेट तो होती है कि उसका सुंदर हीरा जा रहा है, जो कि मुख्तलिफ कलर के रंग भी बदलने की शक्ति रखता है। वो चिड़िया फौरन ही मान जाती है, इसलिए टोनी चिड़िया अपना हीरा दूसरी चिड़िया को दे देती है और दूसरी चिड़िया कहती है कि बहन, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। एक दिन टोनी चिड़िया रानी कवि से कहती है, बहन, मैंने सुना है आंधी तूफान आने से तुम्हारा घर बिखर कर टूट चुका है, इसलिए तुम घर की तलाश में हो। हाँ बहन, क्या बताऊं, मेरा घर टूट चुका है और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मुझे पनाह दोगी? हाँ, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता तुम मेरे साथ रह सकती हो, और हाँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारा फिर से घर बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छी चिड़िया हो, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारा हमेशा एहसान याद रखूंगी। एक दिन टोनी चिड़िया की तबीयत खराब होती है और वो चारपाई पर लेटकर हाय हाय पुकार रही होती है, लेकिन सुंदरी कवि उसके लिए डॉक्टर का बंदोबस्त नहीं करती और बस बैठकर तमाशा देखती रहती है। फिर एक दिन सुंदरी कवि ने टोनी चिड़िया को घर से निकाल दिया। टोनी चिड़िया एक बार फिर बेघर हो जाती है और वो एक जगह पर बैठकर बहुत रोती है। या अल्लाह, ऐसा क्यों होता है? मेरी मदद कीजिए, मेरा कोई परिवार नहीं, शायद इसीलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। टोनी चिड़िया आंसू पोंछती है और फैसला करती है कि वो शादी करेगी और परिवार बनाएगी। टोनी चिड़िया खुद को खुश करने के लिए सोचती है कि वो शादी करेगी, उसका एक परिवार होगा, बच्चे होंगे और प्यारा सा मियाँ होगा जो उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसके लिए शॉपिंग करेगा और उसे एक ऐनक भी लाकर देगा, जिसे पहनकर वो अपनी सारी दोस्तों को बहुत जलाएगी, क्योंकि जब उसकी शादी होगी तो उसकी सच में बहुत सारी दोस्तें बन जाएंगी। ये सोच सोच कर टोनी चिड़िया दिल ही दिल में खुश होती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब टोनी चिड़िया की जुगनू के साथ शादी हो जाती है। ये जुगनू वही सब्जी वाला है, वो टोनी चिड़िया को वाकई में पसंद करता है, लेकिन जुगनू की माँ टोनी चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। टोनी चिड़िया अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए समोसे तलती है और इसके अलावा घर में पानी और लस्सी, दूध, हर एक चीज़ वो बहुत मुश्किल के साथ सर पर उठाकर लाती है, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया के सर में बहुत दर्द होता है। वो मन ही मन में बड़बड़ाती है, लेकिन वो किसी से भी बिल्कुल शिकायत नहीं करती और काम करती है। घर में सफाई सुथराई हर तरह का काम वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है, लेकिन इसके बावजूद टोनी चिड़िया की सास इससे खुश नहीं होती। काम की ज्यादती की वजह से टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। तभी डॉक्टर चिड़िया आती है।
اسے انجیکشن لگاتی ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی طاقت بن جائے، اور اس کے علاوہ وہ اسے احتیاط بتاتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھے۔ اسی طرح ایک دن ٹونی چڑیا کے پاس ڈاکٹر چڑیا اس کی رپورٹ لا کر دیتی ہے کہ وہ پیٹ سے ہے۔ تبھی وہ چڑیا گھر میں آ کر پکارتی ہے، ارے ہے کوئی گھر میں؟ اگر کوئی گھر میں ہے تو آؤ ٹونی چڑیا۔ تبھی ٹونی چڑیا وہاں اڑتے اڑتے آتی ہے اور ڈاکٹر چڑیا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، چپ کرو، میری ساسو ماں نے سن لیا تو وہ میرے سے بہت ناراض ہوں گی، تم مجھے رپورٹ بتاؤ۔ ڈاکٹر چڑیا بتاتی ہے کہ وہ پیٹ سے ہے۔ ٹونی چڑیا یہ خبر سن کر بہت خوش ہوتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کی ساسو ماں بالکل خوش نہیں ہوگی۔ ٹونی چڑیا کی ساسو ماں سبزی کی ریہڑی لگاتی ہے اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی ہے کہ میں نہ جانے کیوں ٹونی جیسی بہو اٹھا لائی ہوں۔ سندری کبوتری کے ہاں رشتہ کرتی تو 20 دانے گندم کے ملتے۔ ہائے ہائے رے میری قسمت، اب کیا کر سکتے ہیں، ہو نہ ہو میں اس کم بخت کو گھر سے نکال پھینکوں گی اور ایک نئی دلہن لاؤں گی۔ ٹونی چڑیا کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کی ساسو ماں اسے نکال کر ایک نئی بہو لانے کے چکر میں ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، یہ نہ ہو کہ ساسو ماں مجھے گھر سے نکال دے اور میرے بچے بھی مجھ سے چھین لے، اس لیے مجھے اپنا ایک اور گھونسلہ بنانا ہوگا جہاں پر میں اپنے انڈے دوں گی۔ اس طرح ٹونی چڑیا نے چپکے سے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک علیحدہ جگہ پر آ کر پیارا سا گھونسلہ بنایا اور اس میں 2 خوبصورت انڈے دیے۔ اب ٹونی چڑیا کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے 2 بچے ہوں گے، ان کی پرورش، پڑھائی لکھائی کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ یہ سب اکیلے کیسے کر پائے گی، لیکن وہ بہت پر اعتماد ہوتی ہے کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، میرے خود کے پیارے 2 ننھے منھے بچے آئیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد ٹونی چڑیا کے ہاں چنٹو پیدا ہوتا ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بہت سج سنور جاتی ہے اور بہت لاڈ سے اپنے بچے کو جھولا جھلاتے ہوئے کہتی ہے، سو جا میرے لال دلارے سو جا، مما تیری بڑی نرالی ہے، بہت سارے کام کرنے والی ہے، سو جا میرے لاڈو سو جا۔ ایک دن چنٹو اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے برگر کھانا ہے، آپ سارے برگر لوگوں کو بیچ دیتی ہو، مجھے بالکل نہیں دیتی۔ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے، بیٹا ابھی تو سامان ختم ہے، میں تمہارے لیے بازار سے سامان خرید کر لاتی ہوں اور اپنے بچے کو خوبصورت برگر بنا کر دیتی ہوں۔ اس طرح ٹونی چڑیا اپنے بچے کے لیے پیارا سا برگر ریڈی کرتی ہے اور ایک اپنے لیے بھی بناتی ہے۔ اب دونوں ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔